اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسان کو مٹی اور جنات کو آنکھ سے پیدا کیا ہے۔ کچھ عالم دین اللہ کے حکم سے جنات کو قابو بھی کر سکتے ہیں اور ان کو مار بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے طاقتور جنات جو اندھیروں میں رہتے ہیں انسان پر بھی قابو کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ بر وقت علاج نہ ہونے پر انسان کو مار بھی سکتے ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اور چینل دی ادر سٹوریز۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید اور دعا کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، اگر آپ کو ہماری پوڈ کاسٹ پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ چینل پر نیو ہیں تو ہماری موٹیویشن کے لیے بھائی کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ آج کی خوفناک سٹوری ہم کو ثنا شہزاد نے لاہور سے بھیجی ہے۔ آگے کی سٹوری انہی کے پرسپیکٹیو سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم احسن۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ 2012 کا ہے، جو ہمارے ساتھ مری میں پیش آیا، جس سال میری شادی ہوئی تھی۔ شادی کے فوراً بعد ہی مری کا پروگرام بنا۔ ہمارے ساتھ میری بڑی بہن کی فیملی بھی تھی، جس میں میری سسٹر، ان کے ہسبینڈ اور ان کا 13 سال کا بیٹا اذان بھی تھا۔ خیر، ہم نے لاہور سے ہی مری میں ایک ریزورٹ بک کروا لیا تھا، کیونکہ سیزن کا ٹائم شروع ہونے والا تھا۔ اس لیے پریشانی سے بچنے کے لیے ہم نے نیٹ پر ہی ریزورٹ کی پکچرز دیکھی اور پسند کر لیا تھا، جو نیولی کنسٹرکٹڈ اور بہت ہی خوبصورت تھا، جس کے چاروں طرف درخت ہی درخت تھے۔ اسی طرح ان کے اور ریزورٹس بھی تھے، پر وہ کافی فاصلے سے بنے ہوئے تھے، اور ہاں، وہ ریزورٹس ماؤنٹینز پر بنے ہوئے تھے۔ بہرحال میں مین واقعے کی طرف آتی ہوں۔ ہم لوگ اپنی گاڑی میں دوپہر ظہر کے قریب وہاں پہنچ گئے تھے۔ موسم بہت ہی حسین تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور دوپہر میں بھی کافی ٹھنڈ تھی۔ جب ہم لوگ اپنے ریزورٹ پر پہنچے تو ہمارا دل ریزورٹ کو دیکھ کر اور خوش ہو گیا۔ وہ واقعی بہت زبردست جگہ تھی، بڑے بڑے درختوں سے گھری ہوئی۔ ریزورٹ میں 2 بیڈ رومز تھے، ایک لاؤنج اور باہر گیلری بھی بنی ہوئی تھی۔ پر ایک بات بڑی عجیب لگی، وہاں لائٹ ہونے کے باوجود ہر جگہ کینڈلز رکھی ہوئی تھیں۔ میرے ہسبینڈ نے جب مینیجر سے اس کی وجہ پوچھی تو اس ریزورٹ کے مینیجر نے ہمیں بتایا، آپ کو ضرورت کی ہر چیز یہاں مل جائے گی، بس ایک مسئلہ ہے کہ یہ پروجیکٹ ابھی کنسٹرکشن کے فیس میں ہے۔ کچھ ریزورٹس تو بن چکے ہیں اور کچھ پر کام چل رہا ہے، اس لیے تمام ریزورٹ جو بک ہیں ان میں جنریٹر سے الیکٹرسٹی سپلائی کی جاتی ہے۔ تو کبھی اتفاق سے جنریٹر میں کوئی پرابلم آ جائے تو ہم نے ایمرجنسی کے لیے یہ کینڈلز یہاں ہر جگہ رکھی ہوئی ہیں۔ ہم ان کی سروس سے کافی امپریس ہوئے۔ پھر ہم نے وہیں ریزورٹ میں کھانا منگا کر کھانا کھایا اور پھر ہم اپنے رومز میں کچھ دیر آرام کرنے چلے گئے۔ شام میں اٹھ کر ہم لوگ وہیں آس پاس کے پوائنٹس پر گھومے پھرے اور پھر واپس اپنے ریزورٹ پر آ گئے۔ ہم صبح کے سفر اور شام کی واک سے کافی تھک چکے تھے، پر میرا بھانجا جو پہلی دفعہ مری آیا تھا وہ یہاں آ کر بہت خوش تھا، تو وہ ضد کرنے لگا کہ رات کا کھانا نیچے جا کر کھائیں گے۔ سب کی ہمت تو نہیں ہو رہی تھی، پر اس کی ایکسائٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے نیچے جانے کا پروگرام بنا لیا۔ اب سردی کافی بڑھ چکی تھی، اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ جو پہاڑ اور درخت ہم کو دن میں بے انتہا حسین لگ رہے تھے، اب انہی سے ہمیں وحشت آ رہی تھی۔ ہم واک کرتے ہوئے نیچے گئے اور نیچے موجود ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا۔ اس دوران کافی دیر ہو چکی تھی۔ اب تک کا سفر ہمارا اب تک بہت مزے کا جا رہا تھا، پر آگے جو کچھ بھیانک ہم ایکسپیرینس کرنے والے تھے
اس سے ہم بالکل بے خبر تھے۔ کھانا کھا کر ہم اوپر جانے لگے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ آدھے رستے میں تو اسٹریٹ لائٹس آن تھیں، پر باقی کے آدھے رستے میں بالکل اندھیرا تھا۔ ٹھنڈ بے انتہا بڑھ چکی تھی۔ شروع میں اوپر چڑھتے ہوئے تو ہم پھر بھی آپس میں باتیں کر رہے تھے، پر اب سب بالکل خاموشی سے چل رہے تھے۔ اس سناٹے میں صرف ہمارے قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ دل ہی دل میں سب کو ہی تھوڑا تھوڑا ڈر لگ رہا تھا کہ اچانک اس سناٹے میں ہمیں اپنے آس پاس کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ سب نے موبائل کی ٹارچ آن کی ہوئی تھی، پر ادھر ادھر دیکھنے پر کوئی دکھائی نہیں دیا، اور ہم لوگ اور جلدی جلدی اوپر چڑھنے لگے اور ایک دوسرے کو لاجک دینے لگے کہ ہوا سے پتے ہلے ہوں گے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ہمارے سامنے سے کوئی پرچھائی بڑی تیزی سے گزری، جس کو دیکھا تو سب نے، پر وہ کیا چیز تھی، کون تھا، کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اب ہم لوگوں نے ریزورٹ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اس دوران پتہ نہیں کیسے میرا بھانجا نیچے گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ہم نے اس کو جلدی جلدی اٹھایا اور ریزورٹ کی طرف بھاگے۔ ریزورٹ پہنچ کر ہماری جان میں جان آئی۔ ہم لوگوں کو لگ رہا تھا اذان ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آ گیا، پر وہ بالکل خاموش تھا۔ ہم سب بھی اندر ہی اندر ڈر چکے تھے کہ رستے میں ہم نے کیا دیکھا تھا، پر سبھی ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہے تھے کہ سناٹے میں اکثر ہلکی سی آواز بھی تیز سنائی دیتی ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد میرے بھانجے کا بیہیویئر بالکل چینج ہو چکا تھا۔ نہ وہ کسی سے بات کر رہا تھا، نہ کسی کی بات کا جواب دے رہا تھا، بس آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کسی کے آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ ہم سب اس کی یہ حالت دیکھ کر خوفزدہ ہو رہے تھے، تو میری بہن اس کو اٹھا کر اندر بیڈ روم میں لے گئی اور اس کو سلانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ ہم لوگ ابھی باہر لاؤنج میں ہی بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور ماحول کو نارمل کرنے کے لیے ہلکا پھلکا مذاق کر رہے تھے۔ میں لاؤنج میں ہی موجود اوپن کچن میں سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اتنے میں میری سسٹر بھی اذان کو سلا کر باہر آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ گئی۔ اب سب تھوڑا نارمل ہو چکے تھے اور ٹی کو انجوائے کر رہے تھے کہ دھڑام سے میری سسٹر کے بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور اذان اس روم سے باہر آیا اور مین ڈور پر جا کر کھڑا ہو گیا اور عجیب زبان میں دروازے کی طرف منہ کر کے کچھ بولنے لگا۔ اس کی آواز بھی کافی بھاری ہو چکی تھی۔ وہ کیا اور کس سے بات کر رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سب اس کو آوازیں دے رہے تھے، پر وہ تو لگ رہا تھا کوئی اور ہی ہے۔ پھر فوراً اس کی طرف گئے۔ میری بہن نے جیسے ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ پھر سے وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ہم سب اب بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری سسٹر تو رونے لگی تھی، کافی رات بھی ہو چکی تھی۔ اذان کو اٹھا کر روم میں لٹایا گیا اور باقی سب بھی اپنے اپنے روم میں سونے چلے گئے، پر سونے سے پہلے ہم نے ڈورز کو اچھی طرح لاک کر دیا تھا کہ کہیں اذان پھر سے باہر نہ آ جائے۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سردی بے انتہا بڑھ چکی تھی۔ ہم لوگ سونے کی کوشش کر رہے تھے، پھر پتہ نہیں کب بڑی مشکل سے تھکان کی وجہ سے نیند آئی۔ خیر ہم سب سو گئے۔ رات میں 2:30 سے 3 بجے کا وقت ہوگا کہ ہمارے مین ڈور پر کسی نے نوک کی۔ میں نے پہلے تو اپنے ہسبینڈ کو اٹھانے کی کوشش کی، پر وہ نہیں اٹھے، تو میں خود اٹھ کر باہر لاؤنج میں آئی اور لاؤنج کی لائٹ آن کرنے لگی تو لائٹ نہیں تھی۔ میں نے وہیں اپنی جگہ کھڑے کھڑے آواز دے کر پوچھا، کون ہے باہر؟ تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر سے آواز دی، پر کوئی جواب نہیں آیا۔ ڈر سے میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ میں فوراً اپنے روم میں واپس آ گئی اور سوچنے لگی شاید میرا وہم ہوگا، پر ابھی تھوڑا وقت ہی گزرا تھا
کہ مجھے باہر سے بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے بہت سارے بچے ایک ساتھ کھیل رہے ہوں۔ خوف سے میرا برا حال ہو چکا تھا کہ رات کے اس پہر بچے باہر کیسے کھیل رہے ہیں۔ میں بھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ مین ڈور پر پھر سے دستک ہوئی۔ میری بہن بھی اٹھ گئی تھی۔ میں اپنے روم سے باہر آئی تو وہ بھی باہر لانچ میں کھڑی تھی۔ ہم نے وہیں سے آواز دے کر پوچھا کون ہے، تو باہر سے کسی بچے کی آواز آئی، ہمارے دوست کو بھیج دیں۔ ہم حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ گھر کے اندر ان کا دوست کہاں سے آ گیا اور اس وقت یہ بچے یہاں کیوں کھیل رہے ہیں۔ ہم نے اندر سے ہی کہا کہ نہیں ہے یہاں کوئی آپ کا دوست، آپ لوگ جاؤ یہاں سے، یہ کوئی کھیلنے کا ٹائم ہے۔ میرے ایسا بولتے ہی اس بچے کی آواز بدلنے لگی اور وہ ہنسنے لگا اور ساتھ ہی زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ ان آوازوں سے میرے ہسبینڈ اور میرے بہنوئی بھی اٹھ کر باہر آ گئے اور دیکھنے کے لیے باہر جانے لگے۔ تو ہم نے ان کو ایسے باہر جانے سے روکا کہ پتہ نہیں یہاں کیا چل رہا ہے۔ ہم نے کینڈلز جلا لی تھیں کیونکہ لائٹ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ہم ابھی ان سب عجیب واقعات پر بات کر ہی رہے تھے کہ اذان اپنے ہاتھ پیروں کے بل چلتا ہوا بیڈ روم سے باہر آیا اور دروازے کی طرف جانے لگا۔ وہ کسی جنگلی جانور کی طرح چل رہا تھا۔ میرے بہنوئی نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ عجیب طرح سے چیخنے لگا۔ دروازے پر دستک مستقل ہو رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ 2 منٹ اور دروازہ نہیں کھولا تو وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ ہم سب کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں، کسی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ پھر میرے ہسبینڈ نے ہم کو ایک بیڈ روم میں لاک کیا اور خود میرے بہنوئی کے ساتھ دروازہ کھول کے باہر دیکھنے کے لیے جانے لگے۔ ہم سب نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تھی کہ نہ جانے باہر کیا ہوگا۔ وہ کینڈل ہاتھ میں لے کر باہر گئے تو وہاں بہت سارے بچے کھڑے ہوئے تھے جو کینڈل کی آنکھ کو دیکھتے ہی چلانے لگے اور پھر ان کے نظروں کے سامنے اچانک وہاں سے غائب ہو گئے۔ ان لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا پر پھر بھی ان کو وہاں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ ہر جگہ سناٹا چھا چکا تھا۔ ادھر کمرے میں اذان پھر سے بے ہوش ہو چکا تھا، جس کو ہم نے بڑی مشکل سے قابو کیا ہوا تھا۔ وہ لوگ اندر آ گئے اور ڈور کو اندر سے لاک کر دیا۔ ابھی ان کو اندر آئے کچھ لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ ہم کو باہر سے بہت ساری بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں جو بہت عجیب طرح سے چیختی اور کبھی روتی۔ خیر صبح جب تک فجر نہ ہوئی وہ آوازیں ہمیں باہر سے آتی رہیں۔ دوسرے دن اذان کو بہت تیز فیور ہو چکا تھا اور ہم لوگ اسی دن واپس لاہور آ گئے۔ اس دن کے بعد سے ہمارے اندر اتنا ڈر بیٹھ چکا ہے کہ ہم دوبارہ مری نہیں گئے۔ اذان بھی 1 ہفتے بیمار رہنے کے بعد ٹھیک ہو گیا تھا۔ شاید جو بھی اثرات اس پر اس جگہ آئے تھے وہ واپس لوٹ گئے تھے۔ اور ایک بڑی عجیب بات، اذان کو اس رستے پر بھاگنے کے بعد سے کوئی بات یاد نہیں تھی۔ بہت شکریہ ثنا صاحبہ آپ کی اس اسٹوری کے لیے۔ سو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو یہ اسٹوری؟ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہماری موٹیویشن کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی پراسرار واقعہ ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں یا اس واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔